رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر انسان میں طلب ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، اللہ مجھ سے محبت کرے. اس لیے تو ہم مسجد میں آئے کہ نماز کو جماعت سے پڑھیں. پہلے آ گئے، بعد میں بیٹھے. اللہ کے محبوب بننے کے اعمال میں ایک عمل اس کا تذکرہ ہے. اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے جو پاک رہتے ہیں. پاک رہنے والوں کو اللہ بڑا محبوب رکھتا ہے. قباء مسجد سب سے پہلی بنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والے محلے میں. بہت سے لوگ ہیں اس محلے میں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو وہاں 14 دن قیام فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں اس محلے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں رجال یحبون ان یتطہروا آیات نازل ہوئی. ایک روایت میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ ہاں یہ کام ہے پاکی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا یہودیوں کو اہل کتاب سے یہودی وہ کیا ہے، مٹی کے ڈلے استعمال کر کے پانی استعمال کرتے ہیں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ پیشاب اسے پہلے صاف کرنے کے لیے مٹی کے ڈلے، مٹی کی چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں کچی مٹی کی، اس سے پیشاب کو خشک کیا، پیشاب کو صاف کیا، پھر طہارت کے لیے پانی کا استعمال کیا. پہلے تسلی کر لی کہ پیشاب خشک ہو گیا، صاف ہو گیا، پھر پانی کا استعمال کیا. ہاں اس وجہ سے اللہ پاک نے تمہاری تعریف کی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت لینے کا ایک بڑا ذریعہ اپنے جسم کو پاک رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ ہیں. 2 قبروں کے پاس گزر ہوا تو آپ نے فرمایا 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا ایک تو پتہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، ایک تو اس وجہ سے ہو رہا ہے پیشاب میں بے احتیاطی، پیشاب میں بے احتیاطی. اس سے ایک بات سے معلوم ہے عذاب قبر برحق ہے. یہی قبر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس قبر میں کچھ نہیں تو مٹی ہے بس. یہ سارا غیبی نظام. فرمایا قبر میں جو عذاب ہوتا ہے تمہیں دکھا دیا جائے تم دفنانے چھوڑ دو، تم دفنانے چھوڑ دو. اس لیے اللہ نے اسے کیا ہے، چھپایا ہے. تو آنکھوں والے دیکھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں والے آنکھوں والے بتائیں تو دوسرے جو نابینا ہوتے ہیں اس کے مطابق چلیں تو ٹھیک رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی آنکھوں والا ہوتا ہے، پیچھے نابینا. اگر وہ اپنی مرضی سے نابینا چلیں گے تو ٹھوکریں. تو آنکھوں والے نبی ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں والے ہیں. آپ نے بتایا ویسے چلیں گے تو ٹھوکروں سے بچیں. تو فرمایا اس قبر والے کو کیا ہے، ایک اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے پیشاب میں بے احتیاطی. اب پیشاب میں بے احتیاطی ہم میں سے بہت سے کرتے ہیں، بہت سے کرتے ہیں. پتہ کیسے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہم احتیاطی کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ میں نے اکثر وہ طلباء کی کلاس شروع ہوتی ہے، روز ہر سال جماعت میں جانا ہوتا ہوں، ان سے کہتا ہوں بھائی مذاکرہ کرتا ہوں. بعد میں کہتا ہوں 2 دن بعد بتانا. کہہ رہے ہاں واقعی بے احتیاطی ہم کرتے رہے ساری زندگی. وہ کیسے؟ میں نے کہا اس مجمع میں بڑی بے احتیاطی ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں، پیشاب کے لیے پیشاب کی دھار ختم ہوئی، لوٹے کی دھار اوپر ڈال دی. ہم سمجھے بڑے پاکیزہ ہو گئے. پیشاب کی دھار ختم ہوئی، اوپر لوٹے کی دھار، اس سے کہاں آدمی پاک ہوتا ہے. پیشاب کی دھار ختم ہو، ہر ایک دیکھے گا بعد میں وہ ایک دم پیشاب خشک نہیں ہوتا. یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اندر نظام رکھا ہے. جہاں جہاں سے پیشاب نکلنا شروع ہوا وہ جب ختم ہوا پھر بعد میں اس کے جو ربڑ سے ہوتے ہیں بند ہوتے ہوتے سیلیں بند ہوتے ہوتے وقت لیتی ہیں. وہ سمتا ہے پیشاب،
سم سم کے ختم ہوگا، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ عمر کے اعتبار سے فرق ہوگا، کم از کم 2 منٹ سے کہیں نہیں گیا۔ اور ہم کیا ہے، پیشاب کیا آدھے منٹ میں پانی کا لوٹا ڈالا 1 منٹ میں باہر، اور پھر کیا ہوا، وہ پیشاب کے قطرہ، 1 قطرہ پانی کے لگنے سے کتنے ہو گئے جی؟ وہ تو 5 قطرے ہو گئے۔ وہ 5 قطرے مل کے کپڑوں کو لگا، دن میں 5 دفعہ یا 4 دفعہ پیشاب کیا، وہ کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اللہ نہ کرے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، وہ کپڑے لگے مسجد کی صف میں، قالین میں، چٹائی میں، وہ گیلے کپڑے، اگر پیشاب کا قطرہ، اور وہاں جو نماز پڑھے گا خود ہی معلوم کریں پھر اس کا کیا ہوگا نماز۔ بے احتیاطی، اس لیے احتیاط، وہ بے احتیاطی یہ تھی کہ یہ پیشاب میں بے احتیاطی کرتے تھے، اس لیے دعوت ہو رہا ہے۔ بے احتیاطی یہ نہیں کہ آدمی پیشاب کرے پانی استعمال نہ کرے، صرف یہ بے احتیاطی، پیشاب کیا اور تھوڑی دیر اٹھ کے، صرف یہ بے احتیاطی نہیں، یہ بے احتیاطی ہے پیشاب کیا فوراً پانی ڈال کے فوراً کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں۔ اسے کیا ہے، جیسے میں نے بتایا ایک روایت میں آتا ہے مٹی کے ڈلوں سے خشک کرتے تھے۔ آج کل علماء نے لکھا ہے مٹی کے ڈلوں کی جگہ ٹیشو پیپر ہے، ٹوائلٹ پیپر ہے، وہ تو سستے بھی ہیں۔ عمر جو ایک برگر کھاتا ہے، وہ ایک برگر کی بجائے وہ ٹیشو پیپر وہ پورا مہینہ استعمال کر سکتا ہے، کتنی پاکیزگی ملے گی۔ ایسا کوئی بندہ کہ اتنا خرچہ کون کرے، وہ برگر چھوڑ دو 1 مہینے میں، وہ ٹیشو پیپر پورے مہینے میں، وہ کیا ہے، ایک اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ وہ مٹی کے ڈلے وہ استعمال نہ کیے جائیں، بیت الخلاء بند ہو جائیں گے، وہ ہر بندہ 10 بندے ہو گئے وہ اس میں ڈال دے گا۔ تو ٹیشو پیپر ایسی چیز ہے وہ پانی بن کے وہ نکل جائے، تو یہ بالکل ٹیشو پیپر وہی کام کرتا ہے جو مٹی کا ڈلا کرتا ہے۔ تو پیشاب کو خشک کرنا، تسلی ہو جائے کہ اب پیشاب بالکل رک گیا ہے، وہ 2 منٹ لگے، اچھا ہر ایک آدمی اپنا تجربہ کرے، ہر ایک کی کیفیت مختلف ہے، کسی کا 2 منٹ لگیں گے، کسی کے 3 منٹ لگیں گے، کسی کے 4 منٹ لگیں گے۔ یہ بیماری نہیں، کوئی بندہ کہ میں تو صحت مند ہوں مجھے تو نہیں ضرورت اس کی، تو بھائی بیماری نہیں، یہ تو فطرت ہے، یہ تو طبیعت ہے، ہوگا۔ تو لہذا جب تسلی ہو جائے پھر پانی کا استعمال کریں۔ اچھا کچھ لوگ ہیں ان کی جلد حساس ہے، پانی لگتے ہی اور پیشاب آ جائے، ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ علماء سے مشورہ کر لیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، جب میں پانی جب بھی استعمال کروں پیشاب شروع ہو جائے۔ وہ کچھ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی کا دکھا ہے، اب اس کی جلد کو جیسے پانی لگے گا پھر پیشاب، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک دم مجھے یاد ہے اب تک 2001 کی بات ہے، 12 والا سفر میں ایک ساتھی نہ اٹھتا وہ، لیکن وہ اٹھتا ہے صبح جلدی بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، دعائیں کرتا رہتا۔ میں نے کہا کہ اللہ کا مجھے مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ میں پیشاب کرتا ہوں، یہ مسئلہ میں پانی ڈالتا ہوں، پھر اس لیے میں ایسے بیٹھتا رہتا ہوں۔ میں کہا اس کا حل بالکل آسان ہے، تو پانی استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اچھا کیا کروں؟ میں کہا ٹیشو سے پیشاب خشک کرو، تسلی ہو جائے، خشک ہو گیا، وضو کر کے نماز پڑھو۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ اور وہ اب تک دعا دیتا ہے، اسے پہلے مسئلہ، تو پانی کا استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں، اچھے طریقے سے سمجھیں، مستحب ضرور ہے، اجر کی بات ہے، کسی کو مسئلہ ہو۔ اچھا کئی موقع ایسے ہیں جب پانی مشکل ہو جاتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، وہ پانی استعمال کریں گے، وہ جو پہلے سے پاک کپڑے وہ بھی گئے، وہ جگہ اتنی تنگ ہوتی ہے، وہ پانی استعمال کہاں سے کریں گے؟ وہاں اس موقع پہ چھوٹا پیشاب آیا، صرف ٹیشو پیپر سے خشک کر کے اپنا کام چلائیں، وہ کپڑے وہاں کہاں سے بدلتے پھریں گے؟ ہوائی جہاز میں نماز کا بھی وقت ہے۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، کہیں کموڈ ہوتے ہیں، صرف دوسرا نہیں ہے، ایک آدمی کو آتا ہی نہیں اس پہ بیٹھنا، اور وہ کیا کرے گا؟ اب بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں، بہرحال وہ میں نے اشارے کیا، تو آدمی پانی استعمال کرے، لیکن جسے کوئی مسئلہ ہو اجازت ہے، گنجائش ہے، پانی نہ بھی استعمال کرے۔ پانی پیشاب کا خشک کرنا فرض ہے، سمجھ لیں، پیشاب کا خشک کرنا فرض ہے، پانی کا استعمال کرنا فرض نہیں۔ مسئلہ غلط نہ سمجھ لیں، پانی استعمال کرنا مستحب ضرور ہے، بڑے اجر کی بات ہے، صفائی کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو پانی کا استعمال کرنا ناپاکی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ سمجھ لیں، ناپاکی کیسے ہوگی؟ پیشاب کی دھار ختم ہوئی، پانی کی دھار ڈال دی، کھڑا ہو گیا، اور یہ پانی بھی استعمال کیا، ناپاک کا ناپاک رہا۔
ایک آدمی نے پانی استعمال نہیں کیا، صرف پیشاب ٹیشو پیپر سے خشک کر کے آ گیا، آپ دونوں میں افضل کون ہے؟ اسے تسلی ہے کہ میرا کوئی خطرہ نہیں، اس نے تسلی کر لی۔ اب جس نے پیشاب کی دھار ختم ہوتے ہی پانی ڈالا، اسے تو کوئی پتہ نہیں میرا پیشاب کا خطرہ بھی رکا تھا کہ نہیں رکا تھا، ہم کو خشک ہوا تھا کہ نہیں۔ یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو 40 سال سے ایسے چل رہا، 30 سال سے ایسے چل رہا، 50 سال سے ایسا رہا، اسے اس کا پتہ ہی نہیں کہ پیشاب کیسے کرتے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک ذریعہ، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نا، اللہ کے محبوب بن جائیں، 4 رکعت نفل پڑھیں اللہ کے محبوب بن جائیں، عشاء پڑھی، چاش پڑھی، روابین پڑھی، اور اللہ کے محبوب بننے کا یہ بھی ذریعہ ہے، استنجا صحیح کر لیا، استنجا صحیح کر لیا، استنجا صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، استنجا صحیح ہوگا قرآن کا پکڑنا وضو کر کے صحیح ہوگا، ورنہ اس کا تو وضو نہیں پاس ہوگا۔ تو یہ اب اس میں وہم میں بھی نہیں پڑھنا، کبھی یہ بیان سن کے ہم وہم میں پڑھ جائیں، وہم میں بھی نہیں پڑھنا، لیکن تسلی کرنی کہ استنجا ہمارا ٹھیک ہو، پیشاب خشک ہو گیا اس کو کیسے خشک کرنا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں، جلد بازی نہیں، تو جلد بازی کا زمانہ ہے نا، ہم گھڑیوں پہ چلتے ہیں بس تو ہے، لیکن یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ طہارت ضروری ہے۔ دیکھو طہارت صحیح نہیں تو کتنی عبادت ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو طہارت ٹھیک کرنے سے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں لوگوں کی جو طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال طہارت کے بڑے مسائل، یہ تو کہ استنجے کے حوالے سے توجہ دلائی کہ اس طرح ہر ایک اپنا اپنا، اب کیسے تھوڑا سا میں توجہ دلا دوں گا، سرخ رنگ کا جو ٹیشو ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، یہ تجربے کے لیے ہے۔ کیا ایک دن ذرا پانی، چھوٹے پیشاب کی بات کر رہا ہوں، پانی استعمال نہ کریں، اس میں ہر ایک اپنے وقت کو دیکھے، میرا پیشاب خشک ہونے میں 2 منٹ لیتا ہے، 3 منٹ، 2-3 دفعہ آپ دیکھیں گے ہر ایک کو اپنی کیفیت پتہ چلے گی۔ بعضوں کے مثانے میں کمزوری ہوتی ہے، 4 منٹ 5 منٹ بھی لے سکتا ہے، بعضوں کا 10 منٹ بھی لے سکتا ہے، وغیرہ 1.5-2 منٹ تو ضرور ہے۔ اچھا ایک اور چیز ادھر توجہ نہیں، یہ کچھ ایسے مسائل ہیں، صحابیات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس طرح کے مسائل پوچھ لیا کرتے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل۔ ایک صحابیہ پوچھتی ہیں کہ میں وہ حیض کے بعد نہاؤں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہانے کے بعد پھر کیا ہے، اس زمانے میں پانی کی قلت تھی نا، خوشبو والا روئی کا گالا لگا لیا کرو شرمگاہ کے اردا گرد۔ اور وہ صحابیہ پوچھتی کیسے لگاؤں، اللہ کے نبی نے ایک دفعہ پوچھا تو حضرت عائشہ نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، میں تجھے بتاتی ہوں کیسے لگاؤں، اور پھر انہوں نے بتایا ایسے کرتے۔ تو بار بار تو پوچھ رہی تو ایک دفعہ پوچھ لے، یعنی صحابیات ایسے ساتھ تھے کہ مسئلے کی تسلی۔ تو یہ جب بڑا پیشاب آئے گا، جب چھوٹا پیشاب اس کا خشک ہونے کا ٹائم بڑھ جائے گا، یہ بھی کسی کو توجہ نہیں ہوگی، پھر سمجھ لیں، صرف چھوٹا پیشاب کرے کسی کا دورانیہ خشک ہونے کا 1.5 منٹ مثال کے طور پر، جب بڑا پیشاب کرے گا اس کے خشک ہونے کا دورانیہ 4 منٹ چلا جائے گا، لیکن ادھر دھیان نہیں ہوگا کہ وہ چھوٹا پیشاب کیا ہے، وہ بھی بڑا پیشاب فارغ ہونے کے استنجا کر کے فارغ آ گیا، بعد میں خطرہ آئے گا چھوٹے پیشاب کا۔ اب یہ چونکہ آپ کو عام طور پہ کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ملے گی، تو اردو کا رسالہ ہو اس میں بہت ہوگا، یہ چیز تو مذاکرے کی ہے، پوچھنے کی ہے، لیکن پوچھنے ہم ہے نہیں۔ وہ ایک ساتھی کہہ لگے ہم نہیں پوچھتے، لوگ شرما شرمی میں وہ چلے گیا زمانہ، اور اس مجبوری کی وجہ سے اس مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہیں جامع کے دن ایسا ہو پکڑ ہو جائے بھی یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، بڑی تسلی اپنی اپنی جہاں محفل ہو دوستوں کی نشستوں کی، وہاں بھی اس کا تذکرہ کیا جائے تاکہ ہر ایک کی نماز تو قبول ہو۔ ایسا نہ ہو اس نے اپنی طرف سے وضو کیا، اس کا تو وضو نہیں، وضو کرنے کے بعد اس کو پیشاب کا خطرہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، 1 منٹ میں وہ بیت الخلا سے آ گیا، اور 1 منٹ میں اس کا وضو ہو گیا، یہ 2 منٹ میں، 3 منٹ کے بعد اس کا خطرہ آتا ہے 5 منٹ تک، تو اس کا تو وضو کے بعد ہی خطرہ ہوگا۔ اس لیے تسلی۔ اس طرح اور مسائل، نوجوان ہیں، نوجوان جوان 40 سال 50 سال تک یہ جوانی ہے، بوڑھا نہیں ہوا۔ ایک تو یاد ہے ہمیں 100 سال کا ایک بوڑھا تھا، 1997 میں سندھ میں ایک علاقے میں جماعت میں چل رہے تھے، وہ بابا جی کہنے لگے جی وہ مجھے نہلاؤ، پانی کی قلت تھی وہاں، وہ اسلام ہو گیا۔ اب یہ سارے مسائل، وہ 100 سال کا باجوڑ ایجنسی کا بابا جی تھا، تو یہ تو ایسی چیزیں مسائل۔
اب کیا ہے جو توجہ دلانی مزی، یہ مزی ایسی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل ٹوٹتا ہے، کپڑوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ مزی، پیشاب الگ چیز ہے، مزی الگ چیز ہے، بدی الگ چیز ہے، منی الگ چیز ہے، یہ چاروں چیزوں سے پاکی کیسے ہے کوئی پتہ نہیں۔ والدین بھی ذمہ دار ہیں کہ نہیں، اور وہ خود تو نہیں بتائیں گے، لیکن اتنا تو کر لیں گے کہ علماء کے ساتھ اپنی اولاد کو رابطہ کروا دیں، کہ علماء کی توجہ کروا دیں۔ پیشاب وہ رطوبات جو نکلتی ہیں وہ ایک الگ ہے، مزی الگ ہے، بدی الگ ہے، منی الگ ہے، لیکن ہر ایک کی تفصیل تو نہیں ہو سکتی ابھی، وہ پھر اگلے نشست میں ہوگی، صرف مزی کے بارے میں سن لیں۔ مزی جب آدمی کے طبیعت خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، عورت کی طرف خیالات جاتے ہیں، شوہر ہے بیوی کی طرف خیال، باہر آدمی ہے یا شہر سے باہر ہے، بیوی سے بات کر رہا فون پہ، اس کے خیالات ادھر چلے گئے بیوی کے ساتھ، ازدواجی تعلقات والے خیالات، وہ خیالات جیسے اپنے اندر کا سارا نظام، اب وہ کیا ہے، مزی شروع ہوگی، وہ پانی کی طرح، وہ پانی کی شکل کا لیس دار پانی، اس کے اندر چپکاہٹ لیس سی ہوگی، وہ خطرہ شروع ہو جائے گا، یہ طبیعت ہے۔ اور پھر وہ بند کب ہوگا، اب وہ بھی اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس نے فون بند کیا بیوی سے بات کرنے میں، اور وہ بند کیا اس کے تقریباً کم از کم 10 منٹ بعد بند ہوگا، یہ نہیں کہ ادھر سے فون بند کیا ادھر سے وہ بات کر رہا ہے، بعض اوقات غلط کسی سے بات کر رہا ہے، بیوی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن مسئلہ تو پیش آ گیا، غلط کسی سے بات کی، مسئلہ تو پیش آ گیا، اب وہ فون بند یا ایسے خیالات کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے نوجوان شادی کا، تو وہ جب اس کی سوچ بند ہوگی تو پھر 10 منٹ کے بعد وہ مزید کا پانی بند ہوگا، اسے پتہ ہی کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، اب وہ اگر اس نے 2 منٹ بعد ہی وضو کر لیا، اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو 10 منٹ تک وہ خطرہ چل رہا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے یہاں، وہ پانی کون سا ہے، اس کا نام ہے مدی، اور وہ پانی کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر پیشاب میں پانی کی طرح کبھی پلاٹ ہوتی ہے، اس میں پلاٹ نہیں ہوگی، سفید ہوگا لیکن لیسی ہوگی، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے کیا وضو ٹوٹے گا، کپڑے خراب ہوگا، کپڑوں کو بچانا، پھر کیا ہے وضو جب ٹوٹ گیا ہے اس کی تسلی کر کے، جب خشک ہو گیا وہ پھر استنجا کر کے پانی سے دھو کے برف بعد میں وضو کرنا، یہ سارے مسائل، وہ پھر کیا ہے ہماری تلاوت، ہماری نماز، وہ ساری وہ ناپاکی کے اندر نہ ہو، وہ جو بھر میں تھا اس قبر والے کو زیادہ ہو رہا ہے، پیشاب سے میں بے احتیاطی، پاکی میں بے احتیاطی، ایسا نہ ہو ہم اپنی طرف سے تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں بڑی، لیکن ادھر احتیاطی، اس طرح کے اور بہت سے مسائل، جیسے مردوں کے لیے مسائل ہیں اور عورتوں کے مسائل ہیں، یہ مرد ذمہ دار ہے خواتین کے مسائل کے لیے، کہ گھر والوں کو فکر مند کرنا، کہ مسائل پوچھ کے گھر والوں کو توجہ دلانا، یہ ذمہ داری مردوں پر ہے۔ بہرحال یہ طہارت کے بہت سے مسائل، اس لیے فرمایا تھا طہور شطر الایمان، پاکیزگی، پاکیزگی صرف یہ نہیں کہ کپڑے اچھے پہن لیے اور ایک دم نہا کے نکل آئے، بس یہ پاکیزگی، یہ ساری پاکیزگی، طہارت، پیشاب پخانے سے کیسے پاکیزگی حاصل کرنی، اور رطوبات جو ایسے نکلتی کیسے پاکیزگی حاصل کرنی، غسل فرض ہونے کے اور کیا کیا اسباب ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی نشست کے اندر ہوں گے، اللہ ہمیں مسائل سیکھنے والا، اس کے مطابق چلنے والا بنائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين الرحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي هداي وبارك لي في رزقي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عن سواك، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، اے اللہ دین کی باتیں جو سنتے پڑھتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے، اے اللہ پوری دنیا کو اے اللہ دین کا، اسلام کا گہوارہ بنا دیجیے، اے اللہ
کے گھروں میں دینی تعلیمات کو زندہ فرما دیجیے، ہمارے محلوں میں دینی تعلیمات کو زندہ فرما دیجیے، ہر اداروں میں دینی تعلیمات کو زندہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جب دنیا سے رخصت ہم ایمان کی حالت میں رخصت فرمانا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو حرمین شریفین کو جا رہے ہیں ان کے اس سفر کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری کا بندوبست فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلی اللہ تعالی